آج تو آپ آفیشیلی دیورانی بن گئی ہیں بہنا۔ حفصہ نے پیار سے حریم کو گلے لگایا۔ ریان نے بھی اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اسے پیار کیا۔ ریبا جھک جھک کر اس کے گھونگھٹ کے اندر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چلو بھائی فیضی، اب گھونگھٹ اٹھاؤ۔ عرصہ نے شرارت بری ایک نظر حریم پر ڈال کر فیضی کو اشارہ کیا۔ رکیں بھابھی، یار دل تو مضبوط کر لینے دیں۔ وہ اب بھی باز نہیں آیا تھا۔ چند لمحے اپنی ڈرامے بازی کے بعد اس نے گھونگھٹ اٹھایا۔ میں بخود سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ ڈریس کی مناسبت سے میک اپ کیے، کانوں میں بھاری جھمکے سجائے، ناک میں نتنی، لرزتے لبوں پر گلاب سی رنگت، لرزتی پلکوں کی چلمن گرائے، اسے کوئی اور ہی حریم لگی تھی۔ وہ شان سے صوفے سے اٹھتا، ایک گھٹنا نیچے کارپٹ پر رکھ کر عین اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ وہ سب حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے، وہ کیا کرنے والا تھا۔ سمیرہ بیگم نے کچھ گھبرا کر اسے دیکھا۔ جتنا وہ دونوں لڑتے تھے سب کو دھڑکا سا لگا ہوا تھا۔ حریم نے ذرا کی ذرا پلکیں اٹھائی۔ سامنے وہ شہزادو سی مسکراہٹ لیے اسے تک رہا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل پلکیں جھکائی۔ آج تو اس کے انداز ہی بدلے ہوئے تھے۔ میری زندگی کی شب سیاہ میں شہزادی آپ روشن ستارے کی مانند طلوع ہوئی، روشنی بھی وہ جو چاند اور سورج کو شرما رہی ہے۔ اس غلام کی دو آنکھیں حیران ہو گئی اس روشنی کو دیکھ کر۔ کیا آپ ہمیشہ یوں ہی اس ناچیز کی زندگی روشنی سے بھر دیں گی؟ اس کے آگے ایک ہتھیلی پھیلاتے وہ گمبھیر لہجے میں بول رہا تھا۔ ریبا کے لب سیٹی کے انداز میں گول ہوئے، جبکہ فرحان اور حیدر باقاعدہ ہوٹنگ کر رہے تھے۔ فیضی نے حفصہ کی جانب دیکھا، وہ مسکرا کر اسے تھم سب کا اشارہ کر رہی تھی۔ سمیرہ بیگم نم آنکھوں سے اپنی دونوں بیٹیوں کے چہروں پر خوشی کے ان گنت رنگ دیکھ رہی تھی۔ حریم سے یس، عرصہ نے خوشی سے کہا۔ یس، ریبا نے زور سے اسے ہلایا۔ تو مجھے کبھی کھانے کا تانا نہیں دو گے؟ فیضی نے ہنستے ہوئے نفی میں گردن ہلائی۔ دوسری تیسری چوتھی کسی بیوی کے بارے میں نہیں سوچو گی؟ شرم و حیا کو کچھ پل کے لیے سائڈ پر رکھ کر اس نے اگلی شرط بتائی۔ خادم کی سوچیں صرف آپ تک محدود رہیں گی۔ اس نے دلکشی سے مسکرا کر تصدیق کی تھی۔ حیدر اور فرحان کا زبردست قہقہ گونجا۔ یہ تو اتنی ڈیمانڈنگ برائڈ بنی ہے۔ میں اچھا برائڈ بنا تھا نا حیدر؟ اس کی ڈیمانڈز پر پریشان ہوتی ریبا یس کے انتظار سے تنگ ہو کر بولی تھی۔ حیدر نے محبت سے اسے دیکھا۔ اور میرے دل، آپ سب سے پیاری برائڈ بنی تھی۔ اس نے دھیرے سے اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ اپنی تمام شرطیں منوا کر اس نے یس کہتے اپنا ہاتھ فیضی کے ہاتھوں میں دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد حفصہ حریم کو کمرے میں لے گئی تھی۔ حیدر، ریان، فرحان باہر مردوں میں چلے گئے تھے۔ ریبا، میری جان، مہمانوں کے جانے کے بعد آ جائیں گے؟ اچھا، آپ نے حفصہ بھابی کے ساتھ رہنا میرے دل۔ جاتے جاتے وہ ریبا کو ہدایت کرنا نہیں بھولا تھا۔ اس کے سجے سنورے روپ کو جی بھر کر دیکھتا، اس کی پیشانی پر لب رکھ کر خود ہی اس کا ہاتھ تھامے وہ عرصہ کی جانب آیا۔ عرصہ بھابی، ہم سب باہر مردوں میں ہیں، ریبا کا دھیان رکھیے گا پلیز، یہ حفصہ بھابی کے ساتھ ہی ہوں گی۔ اس کی فکر پر مسکراتی عرصہ نے ریبا کو ساتھ لگا کر اسے تسلی دی۔ حیدر، وہ کچھ قدم ہی آگے بڑھا تھا جب وہ اسے پکارتی اس کے پاس آئی تھی۔ حیدر، وہ میں جو گفٹ لایا تھا وہ گاڑی میں ہے، سب دے رہے ہیں، میں حریم کو کچھ نہیں دوں گا؟ اس نے حیدر کی جانب دیکھتے افسوس سے پوچھا۔ حریم کے لیے وہ بہت سے گفٹ لائی تھی، اس کے مطابق وہ اس کی بیسٹ بڈی تھی اور بیسٹ فرینڈ کی شادی میں بہت سارے گفٹ دیتے ہیں۔ او میرے دل، گاڑی تو پارکنگ میں ہے، اس وقت بہت رش بھی ہوگا، مہمانوں کے جانے کے بعد باہر کچھ رش کم ہوگا تو لے آئیں گے میری جان۔ گفٹ گاڑی میں رہ جانے کا سن کر اسے بھی اچھا نہیں لگا، لیکن باہر پارکنگ میں اس وقت فنکشن میں آئے مہمانوں کی بھی گاڑیاں کھڑی تھی اور لان میں کافی رش بھی تھا۔ مہمانوں کے لیے کھانا شروع کروانا تھا تو باہر ریان اور فرحان کو اس کی ضرورت بھی تھی، اس لیے اس نے کچھ دیر بعد گفٹس نکالنے کا ارادہ کیا۔ تھوڑی سی دیر بعد نا حیدر؟ اس نے پیار سے سوال کیا۔ پیازی رنگ کے انگرکھا میں ہم رنگ دوپٹے سے حجاب کی اپنے پھولے گالوں کے ساتھ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بالکل میری جان، بس ابھی مہمان جانے لگیں گے نا، پارکنگ میں رش کچھ کم ہوگا تو میں اپنی جان کو گفٹس لا دوں گا۔ ابھی داجان کو ضرورت ہے نا باہر بیوی، آپ یہی رہیں۔ نرمی سے اس کے گال تھپ تھپاتے اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اسبات میں گردن ہلا گئی۔ خود بھی لے سکتا ہوں، بچہ تھوڑی ہوں، ہاں خود سے لے لوں گا تھوڑی دیر بعد۔ زیر لب بولتی وہ حریم کی جانب دیکھنے لگی جو مسکرا کر کسی سے بات کر رہی تھی۔ وہ گفٹ کے ساتھ اس کے پاس جانا چاہتی تھی۔ حفصہ کے بلانے پر وہ اس کے پاس چلی گئی۔ کافی دیر کے بعد آہستہ آہستہ مہمان بھی رخصت ہونے لگے۔ حیدر گفٹ لے کر نہیں آیا تھا۔ وہ مضطرب سے اٹھ کر سلائڈ ونڈو کے پاس آئی۔ وہاں سے پارکنگ صاف نظر آ رہا تھا جو اب کافی حد تک خالی ہو چکا تھا۔ باہر لان میں البتہ اب بھی کافی رش تھا۔ اس سے ریان کے ساتھ کام کرتا حیدر نظر آیا۔ سب بیزی ہیں، وہ زیر لب بولتی گیٹ تک آئی تھی۔ کچھ سوچ کر لان کے دوسرے دروازے سے جہاں رش کافی کم تھا وہ باہر پارکنگ کی جانب بڑھ گئی۔ ہونٹوں سے چھو لو تم میرا گیت امر کر دو، بن جاؤ میت میرے میری پریت امر کر دو، تم ہار کے دل اپنا میری جیت امر کر دو۔ ارد گرد سرسراتی ہوائیں اس کے وجود کو چھو کر گزرتی، درخت کے پتوں سے ٹکراتی ایک عجب سی پرسراریت بھری آواز پیدا کر رہی تھی۔ ابھی لے لوں گا اور آ جاؤں گا۔
گیٹ کے پاس ٹھہر کر اس نے ایک نظر کن انکھیوں سے لان کی دوسری جانب ڈالا جہاں فرحان اور حیدر اب سٹیج کے پاس رکھے بڑے سے ٹیبل سے تمام گفٹس اٹھا کر اندر لے کر جا رہے تھے اور ریان سروس کے لیے آئے لڑکوں سے ٹیبل اٹھوا رہا تھا۔ تنگ نہیں کروں گا حیدر کو، اس کے ذہن میں اب بھی علیشا کی کئی باتیں گونج رہی تھی۔ پھر فائزہ بیگم کے الفاظ، انہوں نے ٹھیک ہی تو سمجھایا تھا، اسے اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کرنے چاہیے۔ اس نے جیسے خود کو تسلی دی، وہ اپنے حیدر سے بہت پیار کرتی ہے، وہ اسے کسی کے سامنے شرمندہ نہیں کر سکتی۔ میرے حیدر بہت اچھے ہیں اور میں بھی اچھا ہوں، اپنے بہت سارے کام خود سے کرتا ہوں، یہ بھی لے لوں گا۔ مٹھی میں دبائی گاڑی کی چابی پر نظر ڈال کر اس نے ایک بار پھر لان کی جانب دیکھا۔ گھر کے داخلی دروازے سے نکلتا حیدر ہنستے ہوئے ریان کے ساتھ لگ رہا تھا، جبکہ ریان اسے گور کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے معصوم چہرے پر دلکش سی مسکراہٹ ابھری۔ یہ اس کی دنیا تھی، اس کے داجان اور اس کے حیدر۔ اس نے دھیرے سے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ایک اور وجود کو محسوس کرنا چاہا، جو وجود پچھلے 5 ماہ سے اس کے ساتھ جڑا تھا۔ داجان سے پوچھوں گا تو کیا کہیں گے؟ اس نے سرگوشی کی سی مسکراتی آواز میں کہا۔ اس کی دنیا میں ایک وجود کا اضافہ ہونے جا رہا تھا اور بہت خوبصورت اضافہ ہونے جا رہا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ لی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی گاڑی تک آئی تھی۔ کچھ دور کھڑی گاڑی اسے دیکھتی حرکت میں آئی تھی۔ وہ تو یہاں حیدر سے 2 ٹوک بات کرنے آئی تھی، لیکن اب ریبا کو اس پہر پارکنگ میں دیکھ کر وہ طنزیہ مسکرا اٹھی۔ یوں تو پھر یوں ہی صحیح مسز حیدر اکمل۔ وہ دور کھڑی بھی اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں اس کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھ سکتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے دل اس کی منموہنی صورت پر نرم پڑا، اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ اپنے گال تک گئے۔ حیدر کی شکایت پر آج اس کے ڈیڈ نے زندگی میں پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس نے سرخ ہوتی آنکھوں سے ایک بار پھر ریبا کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے کوئی خاص دشمنی نہیں تھی، جب تک وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ پاگل سی لڑکی حیدر اکمل کی بیوی ہے۔ مسز حیدر اکمل لبوں پر زخمی مسکراہٹ لیے فل سپیڈ پر گاڑی چھوڑتے اس نے مسلسل بہتے آنسو صاف کیے۔ یہ بھی کتنے سارے گفٹس لایا ہوں میں حریم کے لیے، میں اس کا بیسٹ بڈی ہوں، ابھی تک نہیں دیا تھا میں نے گفٹ۔ حیدر تو بزی تھے، اتنے بزی تھے، اچھا ہوا میں خود آ گیا۔ زیر لب کہتی گاڑی کی پچھلی سیٹ سے تمام تحائف اٹھانے کے بعد اس نے ڈیش بورڈ پر رکھا محملی ڈبہ بھی اٹھایا جو کل حیدر نے اسے حریم کو تحفے میں دینے کے لیے دیا تھا۔ وہ سارے تحائف ہاتھوں میں لیے لبوں پر مسکان لیے گیٹ کی جانب بڑھی۔ اب میں حریم کو لے جا کر دوں گا، بیبی ایلیفینٹ۔ محملی ڈبے کو دیکھتی وہ ہلکا سا ہنسی تھی، وہ جانتی تھی یہ گفٹ ملنے کے بعد حریم کتنا خفا ہوگی۔ اگلے لمحے ایک تیز رفتار گاڑی اس کے وجود کو اڑاتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ اس کے ہاتھ سے تحفے دور جا گرے تھے۔ وہ خود سڑک کے دوسرے کنارے بے سود سا وجود لیے پڑی تھی۔ اس کے پیٹ اور سر میں شدید درد اٹھ رہے تھے۔ درد سے تڑپتے اس نے آہستہ سے اپنا خون سے بھرا ہاتھ اٹھایا۔ میرا خون، اتنا سارا خون، اللہ پاک، میرا بیبی۔ بے یقینی اور خوف سے پھیلتی آنکھوں سے اس نے خون سے بھرا ہاتھ دیکھا۔ گرنے کے باعث اس کا نچلا لب بری طرح کٹ گیا تھا۔ وہ اپنے منہ میں بھی خون کا ذائقہ محسوس کر رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو چھو کر وہ بہتی آنکھوں سے کسی کو پکارنا چاہتی تھی۔ وہ حیدر ریان کو آواز دینا چاہتی تھی، خوف اور تکلیف سے آواز اندر ہی کہیں دب سی گئی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک بار پھر وہ اندھیری رات امڑ رہی تھی۔ بند ہوتی آنکھوں سے اس نے سامنے کھڑے وجود کو دیکھا۔ علیشا، وہ سرگوشی کی سی آواز میں بولی تھی۔ سامنے کھڑی علیشا نے اس کے حرکت کرتے لبوں کو دیکھا۔ وہ اس کی آواز نہیں سن پائی تھی۔ گھٹنوں کے بال اس کے آگے بیٹھتی وہ غور سے اس کا خون سے بھرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ہیلپ، پلیز میم، میری ہیلپ کرو، میرا بیبی، پلیز۔ اسے اپنے آگے بیٹھتے دیکھ اس نے بامشکل اس سے مدد مانگی۔ اس وقت وہ کالج کے پہلے دن سے اب تک ہوئی تمام لڑائی بھول چکی تھی۔ اس وقت اسے صرف اپنا بیبی یاد تھا اور اپنی جنت۔ درد سے دوہری ہوتی وہ مسلسل ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی۔ اسے اپنے پیٹ میں آگ سی لگتی محسوس ہو رہی تھی جو لمحہ لمحہ اس کے اندر سانس لیتی زندگی کو جلا رہی تھی۔ بیبی، حیدر اکمل کی اولاد، ہاں، ایک پاگل لڑکی جسے نہ پہننے کا ڈھنگ ہے نہ بولنے کا شعور، وہ مسز حیدر اکمل ہے، اس کی اولاد کی ماں۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنسی۔ ریبا نے نہ سمجھی سے اسے ہنستے ہوئے دیکھا۔ اسے تو اتنا پتا تھا جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ ہنس کیوں رہی تھی؟ آج بھی وہ اپنی معصومیت میں سمجھ نہیں پائی کہ انسان کے اندر حسد کی بھڑکتی ہوئی آگ اس کی انسانیت کو راغ کر دیتی ہے۔ پھر اسے نہ کسی کے درد کی فکر ہوتی نہ کسی کی تڑپ کی۔ جب اپنی آنکھوں کے دیکھے خواب پورے نہ ہو سکیں تو نفرت اور حسد کی دلدل میں دنسے یہ لوگ دوسروں کی آنکھوں سے بھی خواب نوچ لیتے ہیں۔ کتنا حسین وقت ہوگا وہ بیوی جب ہم اسے اپنے پاس اپنی گود میں لیں گے، اسے محسوس کریں گے۔ وہ حیدر کے عشق کی زندہ نشانی ہوگا، میری محبت کی ایک جیتی جاگتی تصویر، ایک حسین گڑیا بالکل میری ریبا جیسی۔ درد سے دوہری ہوتی وہ زیر لب حیدر کو پکار رہی تھی۔ اس کی سماعت اس کے کہے جملے گردش کر رہے تھے۔
آنکھوں سے بہتے گرم سیال میں روانی بڑھتی جا رہی تھی۔ پلیز حیدر کو، پلیز میرا بیبی۔ درد کی شدت زور پکڑ رہی تھی۔ وہ اکھڑتی سانسوں کے درمیان اسے التجا کر رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اسے گاڑی سے ہٹ کرنے والی وہی ہے، ورنہ اس وقت اس کا یہاں کیا کام؟ تم حیدر اکمل کے لائق نہیں ہو ریبا، نہیں ہو تم لائق مسز حیدر اکمل بننے کے، سمجھ رہی ہو؟ تم اس لائق نہیں ہو کہ وہ تم سے عشق کرے۔ اس کے چہرے کو دبوچے وہ نفرت سے پھنکار رہی تھی۔ اس کی گرفت اتنی شدید تھی کہ اس کے نچلے لب سے ابل کر خون بہنے لگا۔ ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑتی، جنونی کیفیت میں اس کے نرم گالوں پر تھپڑ لگاتی، وہ اپنی بات پر زور دے کر کہہ رہی تھی۔ اس کے تھپڑوں سے اسے اپنا چہرہ مسخ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اسے بتاؤں گا کہ میں اس کی جنت ہوں اور وہ اللہ کی طرف سے ہمارا گفٹ ہے۔ اس کے اپنے کہے جملے اس کے ارد گرد گونج رہے تھے۔ یا رب المستضعفین، اے کمزوروں کے رب۔ کسی بھی مشکل وقت میں اللہ کو سب سے پہلے پکارتے میرے دل۔ حیدر کی آواز کہیں پاس سے ابھری تھی، اس کے لب سرگوشی کسی آواز میں ہل رہے تھے۔ اے کمزوروں کے رب۔ وہ بے آب مچھلی کی مانند تڑپ اٹھی تھی۔ یا رب المستضعفین۔ علیشا کا ہاتھ تھم سا گیا تھا، وہ اللہ کو پکار رہی تھی، دل میں خوف سا ابھرا۔ اللہ بیبی حیدر۔ نہیں ریبا، نام مت لو، نہیں پکارو حیدر کو، کیونکہ تمہارے لبوں پر یہ نام تمہاری تکلیف کو بڑھا رہا ہے۔ اس کی زبان سے حیدر کا نام سن کر آپے سے باہر ہوتے اس نے پے در پے اس کے پیٹ پر کتنی لات دے مارے۔ یہ آخری جھٹکا ثابت ہوا تھا۔ اس کا تڑپتا وجود بے جان سا ہوتا اب ساکت ہو گیا تھا۔ علیشا رضوان اپنی ریجیکشن کبھی نہیں بولتی حیدر اکمل۔ مسز حیدر اکمل۔ اس کے بے جان وجود پر حقارت بری ایک نظر ڈالتی وہ آگے بڑھ گئی تھی، لیکن ایک جملہ سماعت سے جیسے چپک کر رہ گیا تھا۔ اے کمزوروں کے رب۔ اس کی سماعت میں ریبا حیدر اکمل کا وہ جملہ بار بار گونج رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر اس کے بے جان وجود کو دیکھا۔ اے کمزوروں کے رب۔ اسے محسوس ہوا جیسے پاس کہیں سے اس کی پکار ابھری ہے۔ وہ چیختی ہوئی وحشت زدہ سی بھاگنے لگی۔ اے کمزوروں کے رب۔ تو کیا وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر گئی تھی؟ اسے رخصت کب کرے گا تو ریان؟ حیدر نے شرارت سے ساتھ کھڑے فیضی کو دیکھا۔ جب ہمارا بچہ بڑا ہو جائے گا، جواب فرحان کی جانب سے آیا تھا۔ بھیا آج ہی تو بیوی والا ہوا ہوں، یار آج تو میرا مذاق نہ بنائیں۔ فیضی نے مسکین شکل بنا کر انہیں دیکھا، وہ دونوں ہی ہنس پڑے۔ تو کہاں جا رہا ہے حیدر؟ بس انہیں پیمنٹ کر دے، پھر ساتھ ہی چلتے ہیں اندر۔ سروس کے لیے آئے لڑکوں کو پیمنٹ کرتے ریان نے اندر کی جانب جاتے حیدر کو پکارا۔ یارا میری بیوی کافی دیر سے انتظار کر رہی ہوں گی، تو آجا، میں بس ریبا کے ساتھ ابھی آتا ہوں۔ انہیں تمام کام نمٹاتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے انتظار میں ہوگی۔ ریان کو وہیں سے بلند آواز میں جواب دیتے وہ فائزہ بیگم کے ساتھ کام کرواتی ارسا کی جانب بڑھا۔ ارسا بھابی، ریبا کہاں ہے؟ اس نے ارد گرد دیکھتے ارسا سے سوال کیا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی حفصہ کے پاس گئی تھی حیدر بھائی، مجھے مما نے بلا لیا تو میں نے اسے حفصہ کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ اس کی پریشان صورت دیکھ کر ارسا نے بھی ارد گرد دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ حیدر بھیا ریبا کو بھیج دیں، اس نے بھی کھانا نہیں کھایا ابھی تک، دادا جان اور آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ لوگ آ جائیں، اب گیسٹ تو سارے ہی چلے گئے ہیں، حفصہ نے مسکراتے اسے بتایا۔ حیدر اور ارسا کی زرد پڑتی رنگت پر اس کے مسکراتے لب سکڑ سے گئے۔ کیا ہوا؟ ریبا کہاں ہے حیدر بھیا؟ اس نے کہا تھا مہمان کم ہو جانے پر آپ اسے۔ حیدر کے دماغ میں جماکہ سا ہو، مہمان کم ہو جانے کے بعد بھی تو وہ مصروف ہی رہا تھا۔ حفصہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی دروازے کی جانب بھاگا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھاتا محسوس ہو رہا تھا۔ یا اللہ وہ سلامت ہو۔ اس کا روم اس وقت دعا گو تھا۔ ہر دعا قبول بھی ہو یہ ضروری تو نہیں، کچھ دعائیں خدا اپنے پاس محفوظ بھی تو رکھتا ہے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اسے اپنی سانسیں ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے پیچھے آتے وہ سب بھی لمحہ بھر کو ساکت ہو گئے تھے۔ جو سامنے نظر آ رہا تھا اس پر یقین کوئی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ریان کا ہاتھ بے اختیار دل کے مقام پر گیا تھا۔ فیضی نے ساکت نظروں سے اپنے پیروں کی جانب دیکھا۔ ان کے قدموں کے پاس تحائف کا وہ بیگ چیتروں میں بٹا پڑا ہوا تھا، قیمتی ڈریس، میچنگ جیولری، پھولوں کا بوکے، ڈھیر ساری چاکلیٹس کا بڑا سا باسکٹ اور وہ محملی ڈبہ۔ میں تمہارا بیسٹ بڈی ہوں نا، اتنے سارے گفٹ لائے ہوں تمہارے لیے۔ کچھ دور کڑی دلہن بنی حریم کی سسکی ابھری۔ حفصہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حیدر ڈگمگاتے قدموں سے سڑک کے دوسرے کنارے خون میں لت پت پڑی ریبا کی جانب بڑھا۔ ریان بہتی آنکھوں سے اس کا چہرہ چومتے اسے پکار رہا تھا۔ فرحان غصے سے چیخ رہا تھا، درد سے تکلیف سے چلا رہا تھا، مگر وہ تو بالکل سن ہو گیا تھا۔ ان کی آوازیں، ریان کی چیخیں، کچھ بھی تو نہیں سن رہا تھا وہ۔ بیوی؟ اس نے بے یقین سے تکتے اس کا بے جان سا ہوتا کومل وجود باہوں میں بھرا۔ جگہ جگہ سے پھٹا اس کا حجاب ڈھلک کر شانوں پر آ گیا تھا۔ لبوں سے ابل کر گرتا خون اس کی سفید قمیض کا رنگ سرخ کر رہا تھا۔ اس کے سر سے بہتا خون اس کے ہاتھوں کو بھی بھر رہا تھا۔
سانس نہیں لے رہی ریبا، سانس نہیں لے رہی۔ فرحان نے ساکت سے ہوتوں سے تکتے ہوئے کہا، خبردار۔ سنسان سڑک پہ حیدر کی دھاڑ گونجی تھی۔ وہ لے رہی ہیں سانس، وہ لے رہی ہیں، انہیں لینا ہوگا۔ ادھر دیکھ، میری طرف دیکھ۔ زندہ ہوں نا میں، بول زندہ ہوں نا میں سانس لے رہا ہوں نا، وہ بھی لے رہی ہیں۔ ان کی سانس تھم گئی تو 2 جنازے اٹھائے گا تو۔ سڑک کے کنارے ہذیانی انداز میں چیختا وہ کوئی دیوانہ معلوم ہو رہا تھا۔ ارسا نے سسکتے ہوئے اس کے بے سدھ وجود کو دیکھا۔ حیدر کے دل، میری جان، حیدر کے دل، حیدر کی جان کے ٹکڑے۔ اس کے زخمی چہرے کا ایک ایک نقش چومتے وہ دیوانگی سے اسے پکار رہا تھا۔ اسے اس کے لب حرکت کرتے محسوس ہوئے۔ وہ بے چینی سے اسے پکارتے اس کی جانب جھکا تھا۔ اے کمزوروں کے رب۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں بھی سرگوشی کی سی آواز میں بڑبڑا رہی تھی، یا رب المستضعفین۔ حیدر نے آنکھیں میچ کر آسماں کی جانب دیکھا۔ اے کمزوروں کے رب۔ بہتی آنکھوں سے آسماں کی جانب دیکھتے جیسے کوئی التجا کی تھی۔ وہ تو دلوں کے بید جان لیتا ہے، آنسوں میں چھپی التجائیں کیسے نہیں پہچانتا۔ اس بے رنگ پانی میں بہتا درد اس سے بہتر اور کون جان سکتا ہے۔ وہ حالی سڑک پر اسی رفتار میں گاڑی بگا رہی تھی جس رفتار سے پیچھے ایک معصوم وجود کو روند آئی تھی۔ مجھے گالی دی، مجھے لڑکی کہا اس نے، میں اس کا سر پھاڑ دوں گا۔ میرے حیدر کو پرپوز کیا اس نے۔ انڈین سیریل والی ناگن چڑیل۔ بے حیالی میں اس کے لب مسکرائے تھے۔ آج پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی باتیں واقعی معصوم تھی۔ ہاں، وہ خود معصوم تھی، وہ اعتراف کر رہی تھی۔ بیبی، میری ہیلپ کرو، میرا بیبی۔ اس کی آنکھوں میں امڑتی التجا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کی۔ اس کے ہاں سننے پر کیسے وہ اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، جیسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ کوئی اتنا بے حس بھی ہو سکتا تھا، لیکن وہ تھی، وہ تو بے حسی کی انتہا پر تھی۔ یا رب المستضعفین۔ اور اس کا درد کی انتہا پر پہنچنے کے بعد کہا جملہ۔ درد سے تڑپتے ہوئے وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر گئی تھی۔ علیشا کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا مطلب تھا اس جملے کا؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ اتنا تو وہ جانتی کہ یہ قرآن کی کوئی آیت ہے، لیکن مانی۔ تمہیں اپنے کیے کی سزا ملی ہے ریبا۔ حیدر اکمل کو اس کے کیے کی سزا ملی ہے۔ اس نے جیسے خود کو تسلی دی تھی، لیکن وہ جملہ، اس جملے کی باز گشت رک ہی نہیں رہی تھی۔ میرا بیبی حیدر، میری ہیلپ کرو پلیز۔ تمام جملے آپس میں گڈ مڈ ہو رہے تھے۔ یا رب المستضعفین، میرا بیبی۔ خاموش فضا میں ایک چیخ کے ساتھ اس کی گاڑی سامنے سے آتے ٹرک کے ساتھ ٹکرائی تھی۔ اے کمزوروں کے رب۔ ارد گرد اڑتے دھوئیں میں ایک درد سے تڑپتی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ مفلوج ہوتے ذہن میں جماکا سا ہوا تھا۔ اے کمزوروں کے رب۔ ہاں، رب جس کے ساتھ ہو وہ کمزور کہاں ہوتا ہے؟ علیشا رضوان کا خون سے اٹا وجود چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا۔ رب کے بندے کمزور نہیں ہوتے، جس کے ساتھ رب ہو وہ کمزور کیسا؟ پورے 2 گھنٹوں سے وہ ساکت سا کھڑا ICU کے دروازے پر سر ٹکائے، شیشے کے پار نظر آتا مشینوں اور تاروں میں جکڑا اس کا نازک سا وجود دیکھ رہا تھا۔ خات میں نس نہیں ملنے کے باعث بازوں کے ساتھ اس کے پیروں پر نالیاں لگی ہوئی تھی۔ ریان۔ ڈاکٹر فردوس کے پکارنے پر بینچ میں سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھے ریان نے آنکھوں کے کنارے صاف کرتے ان کی جانب دیکھا۔ ہمیں آپریٹ کرنا ہوگا۔ شیشے پر سر ٹکائے کھڑے حیدر کو دیکھتے انہوں نے دانستہ آہستہ آواز میں کہا تھا۔ ریان نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ اگر آپریٹ نہیں کیا تو اس کی باڈی میں پوائزن پھیل جائے گا ریان۔ اس کی آنکھوں میں تڑپ دیکھ کر انہوں نے بے چارگی سے کہا، آپ کریں آپریٹ، ہمیں ہماری بہن صحیح سلامت چاہیے فردوس۔ ریان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے فرحان نے بھاری ہوتی آواز میں کہا تھا۔ کتنے ہی آنسو اس نے اپنے اندر اتارے تھے۔ یہ فارم، اس فارم پر سائن کروا لو حیدر سے۔ فرحان نے ان کے ہاتھ سے 2 کاغذات پر مبنی وہ فارم لیا۔ بیبی کی ڈیتھ ہوئے 3 گھنٹے گزر چکے ہیں فرحان۔ اس کا کیس آلریڈی بہت کمپلیکیٹڈ ہے۔ جس طرح اسے ہٹ کیا گیا بیبی کے بچنے کے چانسز بالکل بھی نہیں تھے۔ یہ فارم ہسپتال کی طرف سے ہے۔ فارم کا معائنہ کرتے فرحان کو ایک نظر دیکھ کر ان سب کو باغور دیکھتے انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ ریبا کو بہت بری طرح ہٹ کیا گیا ہے۔ اسے جس بری طرح ضربیں لگائی گئی اس کا خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے۔ فکر کی بات یہ ہے کہ وہ خود بالکل بھی رسپانس نہیں کر رہی۔ اس کا بلڈ پریشر کسی صورت نارمل نہیں ہو رہا۔ وہ دماغی طور پر ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ آئی ایم سوری ٹو سے بٹ ایسے میں پیشنٹ کے بچنے کے چانسز 50% بھی نہیں ہوتے۔ اس فارم میں لکھا ہے آپریشن کے دوران جانی نقصان کی ذمہ داری ہسپتال کی نہیں ہوگی۔ آپریٹ کرنا بھی ضروری ہے فرحان۔ ایک ہی سانس میں انہوں نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ وہ کس تکلیف سے گزر رہے تھے انہیں اندازہ تھا۔ وہ تکلیف میں ہے فرحان، وہ بہت تکلیف میں ہے۔ میرا بچہ، میرا گڈھا تکلیف میں ہے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے اپنے داجان کے ساتھ؟ مجھے مما نظر آتی ہیں فرحان، مجھے مما دکھائی دے رہی ہیں۔ اس میں وہ برداشت نہیں کر سکتی اتنی تکلیف۔ وہ بہت چھوٹی ہے، وہ تو بہت نازک ہے۔ وہ تڑپ کر رو رہا تھا۔ بھائی وہ ٹھیک ہو جائے گی،
اس نے پر یقین انداز میں کہا تھا اسے خود کو مضبوط رکھنا تھا، ریان کے لیے، حیدر کے لیے۔ اس فارم پر سائن کر۔ ریان کو بینچ پر بٹھا کر اس نے حیدر کو شانوں سے تھام کر اپنے آگے کھڑا کیا۔ اس نے زخمی نظروں سے فرحان کو دیکھتے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ کیسے دستخط کر دیتا اس پر جس میں صاف لکھا تھا کہ اس کی ریبا کے نہ بچنے پر وہ ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ حیدر تو جتنی جلدی سائن کرے گا اتنی جلدی وہ اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں گے، فرحان نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا تھا۔ وہ پترائی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں میں موجود کاغذ کا وہ ٹکڑا دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے دھند سی چھاتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کوئی کاغذ نہیں تھا، وہ اسے اپنی موت کا پروانہ محسوس ہو رہا تھا۔ چند گھنٹے پہلے ہی تو اسے نظر بھر کر دیکھا تھا، دیر ہی کتنی ہوئی تھی ابھی اسے ہنستے مسکراتے چھوڑ کر گئے ہوئے۔ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اپنی جلتی آنکھوں پر اس کا نرم سا لمس محسوس ہوا۔ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس کے ہاتھ ٹرانس کسی کیفیت میں اپنی تھوڑی تک گئے۔ اس کے لبوں کا لمس جیسے جلتے دل کو قرار دینے کے لیے موجود تھا۔ آئی لائک سرپرائزز۔ میں آپ سے بہت سارا فا گیا ہوں، میرا پرسنل بیبی۔ خوشی، ہفکی، تجسس، ہر انداز، ہر ادا لیے اس کی معصوم صورت نظروں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ آنسو تواتر سے گرتے اس کاغذ پر لکھے لفظوں پر گر رہے تھے۔ اسے اپنے کندھے پر کسی کا دباؤ محسوس ہوا۔ حیدر مجھے ڈرنے نہیں دیتے۔ کتنی پر یقین تھی وہ کہ اس کی موجودگی میں اسے خوف محسوس نہیں ہوگا۔ اسے اپنا دل پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں کا دباؤ اپنے گلے پر بڑھاتے اس نے چلتی سانسوں کو روکنا چاہا۔ انہیں اب تھم جانا چاہیے تھا۔ اس دہرائے پر آ کر بھی دل دھڑک رہا تھا، کیوں اسے تو اب دھڑکنا چھوڑ دینا چاہیے۔ میں حیدر پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اپنے چیختے چلاتے دل کا گلا گھونٹتے اس نے اس آنے پر دستخط کیے۔ نرس نے انہیں آ کر خون کی ضرورت کے متعلق اطلاع دی تھی۔ میں دوں گا خون، میں دوں گا اپنی ریبا کو خون۔ میرے جسم سے ایک ایک بوند نچوڑ لیں، میری ریبا انہیں ٹھیک کر دے، انہیں کہ میرا سارا خون لے لیں، میری ریبا مجھے چاہیے۔ وہ فرحان کی مضبوط گرفت کے باوجود مچل رہا تھا۔ نرس حیران کھڑی اس کی دیوانگی دیکھ رہی تھی۔ حیدر، ریان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھے۔ مجھے میری ریبا چاہیے۔ اس کے لب ہلے تھے۔ میری ریبا مجھے چاہیے ریان، تو انہیں پکار نہ ریان، داجان کی جان کہہ کر پکار۔ وہ داجان کہیں گی، میری پکار پر تو آنکھیں بھی نہیں کھول رہی، تجھ سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ انہوں نے کہا ریان وہ مجھ سے زیادہ تجھ سے پیار کرتی ہے ریان، تو پکار نہ، وہ جواب دیں گی۔ حیدر وہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، وہ ٹھیک ہو جائے گی، اسے ٹھیک ہونا ہوگا۔ وہ جواب دے گی ہماری پکار کا، تیری پکار کا۔ اسے سینے سے لگائے وہ خود بھی ٹوٹتا ہوا کہہ رہا تھا۔ میں انہیں کبھی بتا بھی نہیں سکا کہ میں ان کے داجان سے زیادہ پیار کرتا ہوں ان سے ریان، میں ان کے داجان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں ان سے۔ وہ بچوں کی مانند روتا اسے یقین دلا رہا تھا۔ میں نے ڈانٹا تھا انہیں اس دن، وہ ناراض ہوں گی مجھ سے، وہ بڑبڑایا۔ چند لمحوں کے بعد ہی وہ اسٹریچر میں لیٹی ان کے سامنے سے گزر رہی تھی، شاید اسے آپریشن تھیٹر کی جانب لے کر جا رہے تھے۔ ریان نے آنکھیں میچ لی۔ وہ تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے خود سے دور ہوتے دیکھ رہا تھا۔ ایک منٹ، وہ بھاگتے ہوئے اس کے نزدیک گیا تھا۔ اللہ کی امان میں زیر لب صورتیں پڑھ کر اس پر حصار کرتے اس کی پیشانی پر لب رکھ کر وہ سرگوشی کسی آواز میں بولا تھا۔ فیضی اٹھو میرے بچے، کال آئی تھی فرحان کے آپریشن تھیٹر میں ہے وہ۔ فائزہ بیگم نے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے کہا تھا۔ وہ اب بھی نکاح والے لباس میں تھا، سر جھکائے صوفے پر بیٹھے کھاد میں موجود محملی ڈبے کو گھما رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایسا کس نے کیا تھا امی؟ وہ کرب سے بولا تھا۔ صبر کرو میرے بچے، یہ تو اس کے ہوش میں آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ تمہارے تایابو بھی گئے ہیں ہسپتال، پتہ چل جائے گا جیسے کوئی خبر آئے گی۔ انہوں نے اسے تسلی دی۔ کمرے میں داخل ہوتی حریم کو اشارہ کرتے وہ خود کمرے سے باہر لاؤنج کی جانب چلی گئی تھی، جہاں عرصہ کے ساتھ خلصہ جائے نماز بچھائے بہتی آنکھوں سے اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہاں موجود ہر فرد کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جو ہوا اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ تقدیر کے فیصلوں میں تو وجہ کوئی بھی بنے، ہوتا وہی ہے جو فیصلہ اوپر آسمانوں میں ہو چکا ہوتا ہے۔ If you really enjoyed this episode, then do like, share, comment on this video. Also subscribe to my channel plus hit the bell icon button for further amazing more content like that. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.